ممبر رسول پہ تشریف فرما علماء ذوی احتشام، ارباب دین و ملت، حاضرین بزم، دور دراز بیٹھ کر سننے والی اسلامی رشتے کی ماں اور بہنیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی اعطانا حفلۃ المیلاد، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد قرة العيون والفؤاد، وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وعلماء ملته إلى يوم التناد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. صدق الله العظيم. قادری امنا رہے یا غوث اعظم میزنم، آمین بولے. قادری امنا رہے یا غوث اعظم میزنم، دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم میزنم. قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا. اس مصرے کی لذت محسوس کیجیے، اور نہ کر سکے تو میں بتا دوں گا آپ کو. قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا. آمین کی آواز بلند ہونا چاہیے. آج جس ذات کا آپ دیدار کرنے جا رہے ہیں، وہ بھی تو قادری میخانے ہی سے جام قادری پلانے آ رہے ہیں. تو جو جام پینا چاہ رہے ہیں، میں اسی میخانے کا ذکر کر رہا ہوں، اور جس قادری ہونے کی میں دعا کر رہا ہوں اور اعلیٰ حضرت کی زبان میں کر رہا ہوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی نظر میں یہ روایت موجود تھی کہ سیدی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن بغداد سے غائب ہو گئے. سید عبد القادر اربلی اپنی کتاب تفریح الخاطر میں لکھتے ہیں، اب غائب ہو گئے، مریدین نے تلاش کیا، رحمت خداوندی جوش میں آئی، غیب سے آواز آئی، عبد القادر کو تلاش کرنا ہے، دریائے دجلہ کی طرف چلے جاؤ. اگر رائے گڑھ میں اچھی رائے رکھتے ہیں تو سبحان اللہ کی صدا ضرور بلند ہوگی. غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی تلاش و جستجو میں حضرت سہل بن عبداللہ تستری، جو غوث پاک کے مرید بھی ہیں، خلیفہ بھی ہیں، ولی کامل بھی ہیں،
तसव्वुफ के आला इमाम भी हैं। फरमाते हैं मैं भी गया, लोगों को जमा किया, दरियाए दजला पहुंचे। अब देखता हूं कि गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जो रब ने कुदरत अता की है, उस कुदरत के जिक्र से रायगढ़ के सुन्नी मुसलमान क्या राय कायम करते हैं। गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मुरीदीन वहां पहुंच गए तो क्या देखा, सहल बिन अब्दुल्ला तसत्तुरी आलम मुकाशफा में देखते हैं गौसे पाक जमीन पर नहीं दरियाए दजला के पानी पर चल रहे हैं। आला हजरत ने बिला वजह नहीं कहा है, कुछ सोच कर कहा है कैसे आकाओं का बंदा हूं रजा। अहले मिंबर के मिजाज को मैं पहले समझ लूं, उसके बाद फिर आपसे मुखातिब हूं तो अच्छा होगा। वैसे मैं तो ये समझता हूं कि हमारा रिश्ता इन्नमल मोमिनून इखवा है ना, और ये ऐसा पाकीज़ा रिश्ता है कि जहां कुछ बोला नहीं जाता, सिर्फ देख के ही मोहब्बत का इजहार कर दिया जाता है। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने इन जातों पर भरोसा करते हुए कहा कैसे आकाओं का बंदा हूं रजा। हमने कहा कैसे आकाओं के बंदे हैं, तो कहने लगे बोल बाले मेरी सरकारों के। सुन्नियों, उसी बोल वाली सरकारों से ताल्लुक रखने वाली जात जिसको आज के दौर में कायदे मिल्लत भी कहा जाता है, कादिल क़ुज़ात फिल हिंद भी कहा जाता है, जो सिर्फ पीर का बेटा नहीं खुद भी एक आलिम और मुफ्ती है। ये जुमला इसलिए क्लियर कर रहा हूं कि हिंदुस्तान की सरजमीन पर बहुत सारे ऐसे अक्लमंद भी हैं जिनको कायदे मिल्लत सिर्फ ताजुश शरिया का बेटा नजर आते हैं, लेकिन पढ़े लिखे आलिम नजर नहीं आते। अगर ज्यादा अक्लमंदी और ज्यादा इल्म के सूरमा बनते हैं तो मैं ज्यादा लंबा चौड़ा दावा नहीं करता, बस इतना कहूंगा कि अकाइद का बाब बहुत दुश्वार समझा जाता है। आपके पास अगर इल्मी सलाहियत है तो ज्यादा नहीं, मेरे कायद के पास बैठ के 5 मिनट अकाइद पर गुफ्तगू करके दिखाओ, मैं समझ जाऊंगा कि आप बहुत ज्यादा काबिल है इल्म वाले। जो करीब रहता है वो जानता है अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ दिखावे और ढंडोरे नहीं है, लेकिन इतना याद रखें कि जो ताजुश शरिया हम जैसे गुलामों को फैजान दे रहा हो, वो ताजुश शरिया अपने बेटे को कैसे महरूम कर देगा। ये जुमला हो सकता है किसी को तकरीर का लगता हो, तो हकीकी बात ये बता दूं कि सरकार कायदे मिल्लत ने पढ़ा है हुजूर तहसीने मिल्लत से, और इफ्ता आपने किसी और से नहीं उसी जात से किया है जिसके नाम का आप उर्से पाक मुनाकिद कर रहे हैं, जिसको जमाना अल्लामा अख्तर रजा खान ताजुश शरिया कहता है। समझ गए आप। और मिशकात शरीफ पढ़ाने का शरफ खुद सरकार ताजुश शरिया की मौजूदगी में हजरत मौजूद है। हजरत ने फरमाया आप पढ़ाओ। जामिअतुर रजा के अंदर कुछ उस्ताद ऐसे हैं कि जो हुजूर कायदे मिल्लत के मिशकात पढ़ाने के एतबार से शागिर्द हैं, वो आज भी मौजूद है। ये जुमला मैंने इसलिए क्लियर कर दिया ताकि अहले इल्म की नजर में यह ना रहे कि कायदे मिल्लत को सरकार ताजुश शरिया ने अपना जानशी बनाया। तो बहुत सारे लोग जुमला बोल देते हैं लेकिन समझते नहीं। मैंने कहा कि हुजूर ताजुश शरिया किसी जाहिल को अपना जानशी छोड़कर नहीं गए। समझ गए। बाकियात बहुत सारे हैं, बहुत सारी इल्मी गुफ्तगू होती है, लेकिन उसका महल नहीं। मैं अर्ज ये कर रहा था कि सैयदी गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दरियाए दजला में है, पानी के ऊपर चल रहे हैं। सहल बिन अब्दुल्ला तसत्तुरी कहते हैं इतना ही नहीं, वल अस्माकु तुसल्लिमु अलैहि व तुक़ब्बिलु यदैहि व रिजलैहि। फरमाया मैंने देखा कि मछलियां निकल निकल के गौसे आदम को सलामी पेश कर रही हैं। जिंदा लोगों की आवाज भी जिंदा होती है। आला हजरत तो तुम्हें मिजाज देकर गए, क्यों रजा आज गली सूनी है, उठ मेरे धूम मचाने। और मैं तो ये कहता हूँ सुन्नियों, तुम तो यार मरने के बाद भी बड़े कामयाब हो। बता दूं, आला हजरत की किताब, आला हजरत का रिसाला नाम है फतावा करामाते गौसिया। सरकार इरशाद फरमाते हैं इन्नमा नसमतुल मोमिनी ताइरुन यालकु फी शजरिल जन्ना हत्ता युरजिअहु अल्लाहु तबारक व तआला इला जसदिही यौम यबासु। सरकार इरशाद फरमाते हैं जो ईमान वाला मर जाता है नसमतुल मोमिन है, नसमतुल मुस्लिम नहीं है। इसलिए कि वहाबी को भी जाहिरी एतबार से मुसलमान तो बोल दिया जाता है, मगर हकीकत में मोमिन वही होता है जिसकी बोली ये है लहद में इश्क़े रुखे शह का दाग लेके चले।
अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, और जिसका पाकीज़ा तसव्वुर और ख्याल ये है, मैं एक जुमला दे रहा हूँ, रायगढ़ आया नहीं मगर रायगढ़ के बारे में राय अलबत्ता मुझे मालूम है, हालात का इल्म है। यहाँ कुछ ऐसे सरफिरे भी आते हैं जिनको ना तो सैयदना अमीर मुआविया समझ में आते हैं, और जिनको हम जैसे बरेलवी दूसरे जदीद और नए वहाबी नजर आते हैं। उन पागलों से कह दिया जाए हम वहाबी नहीं है, हमारा तरीका क्या है, हम ऐसे सुन्नी हैं जिनका आलम यह है, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। तेरे यहाँ तो बदअकीदा से एक थोड़ी देर के लिए सही कंप्रोमाइज हो सकता है, लेकिन हमारे यहाँ इत्तिहाद नहीं है। हम तो यही कहते हैं दुश्मने अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों की क्या मुरब्बत कीजिए, गैस में जल जाए बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। या रसूल अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद, इश्क मोहब्बत इश्क मोहब्बत, फैजान हुजूर ताजुल शरिया। तवज्जो है, धोखे में ना आइएगा। सैयदी गौसे पाक है, फरमाया कि मछलियां निकल के सलामी पेश कर रही हैं। अब आप बताइए बदअकीदा से और पूछ लीजिएगा। तू कहता है मेरे मुस्तफ़ा को इल्म नहीं। मैंने कहा गौसे पाक का कमाल देख, दरियाए दजला में नजर मछलियों पे इनायत की डाली है। मछलियों को समझ में आ गया है कि दरिया के पानी पर कोई और नहीं अब्दुल कादिर जिलानी चल रहा है। सैयदी गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के लिए साल बिन अब्दुल्ला तसत्तुरी कहते हैं इतना ही नहीं व तुक़ब्बिलु यदई व रिजलई, मछलियां निकल रही है, मेरे गौस ने अपने हाथ को इस तरह पानी की तरफ बढ़ा दिया है। आपको मालूम था कि आज मेरे फैजान से सिर्फ इंसान ही नहीं मछलियां भी फैजियाब होना चाहती है। आपने अपने दस्ते पाक को नीचे बढ़ा दिया, दस्ते पाक को बोसा देके अपने अंदाज में उछल उछल के बोसे देकर के जा रही है, और आपके पैरों को भी बोसा दे रही है। इतने में मुसल्ला निकला, लिखा है अला इन्ना औलिया अल्लाही ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। आप कहेंगे मौलाना उर्स है ताजुश शरिया का, जिक्र है गौसे पाक का, तो पहले मैं आपको ये भी तो बता दूं ताजुश शरिया पूरी जिंदगी किस मैखाने का जाम पिला कर गए हैं, उसी मैखाने को कादरी मैखाना कहा जाता है। आपको जब एड्रेस मालूम हो जाएगा तो साथ में जाते हुए अच्छा लगेगा। अहमियत जब तक पता न चले तब तक इंसान उसके वकार को समझता नहीं है। तवज्जो फरमाना, सैयदी गौसे पाक के लिए मुसल्ला निकला है। एक तरफ लिखा है अस्सलामु अलैका अय्या अहलल बैती इन्नहु हमीदुम मजीद। एक तरफ आयत कुरानिया है, बताया जा रहा है आज जो दरियाए दजला पे चल रहा है ये कोई आम जात का मालिक नहीं, ये वलियों का सरदार है। दूसरी तरफ अहले बैत लिखा गया, ये बताने के लिए कि आने वाले वक्त में कुछ ऐसे भी होंगे। किताब का नाम तफरीहुल खातिरिल फातिर फी तर्जमत सैयदी अश-शेख अब्दुल कादिर, लिखने वाले मुल्ला अली कारी शुरू में ही लिखते हैं बिल्कुल फर्स्ट पेज पर कि मेरे जमाने के अंदर कुछ राफजी और शियों ने यह कहा अब्दुल कादिर जिलानी सैयद नहीं है। हमने कहा उन्होंने पूरी किताब लिखी और ये बताया ये हसनी सैयद भी है, हुसैनी सैयद भी है, लेकिन कुर्बान जाओ इमाम अहमद रजा खान की जात पर लंबी चौड़ी किताब नहीं लिखी। गौसे पाक का पूरा नसब सिर्फ एक मिसरे में बयान कर दिया, तू हुसैनी हसनी क्यों ना मुहियुद्दीन हो। और कहा ऐ खिज्र मजमे बहरैन है चश्मा तेरा, ऐ खिज्र जहां आपकी मुलाकात हजरत मूसा से हुई वहां दो समंदर मिल रहे थे, और अब्दुल कादिर यहाँ भी दो समंदर मिल रहे हैं, लेकिन एक समंदर का नाम हुसैनी है, दूसरे का नाम हसनी है। तवज्जो है, गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के लिए मुसल्ले पे लिखा गया अहलल बैत, ताकि ऐसे राफजियों का मुंह बंद हो जाए, समझ में आ जाए अब्दुल कादिर सैयद ही नहीं सैयदुस सादात है। और आगे क्या हुआ मालूम है, कादरियों समझ के रहना,
اور سمجھ سمجھ کے ہی رہ کر اسی پہ زندگی کاٹنا۔ غوث پاک نے نماز پڑھائی، مریدین پیچھے کھڑے ہیں، اولیاء اکرام کی جماعت ہے، نماز مکمل ہو گئی، دعا کر رہے ہیں اللہم انی اسألک بحق جدی نبیک وخیرتک من خلقک اللہ تقبض روح مریدنا و مریدت لی الا علی التوبہ۔ سبحان اللہ بول دو یار، ترجمہ نہیں کیا لیکن بولو، چونکہ متن میں نے عربی میں پڑھا، احب العرب علی سلاسل لانی عربی وکلام اللہ عربی ولسان اہل الجنت عربی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا عرب سے 3 وجہ سے پیار کرو، ایک تو اس لیے کہ میں عربی ہوں، دوسرا اس لیے کہ قرآن عربی ہے، تیسرا اس لیے کہ سارے جنتیوں کی زبان بھی عربی ہے۔ توجہ فرمائیے گا، رسول کریم علیہ السلام کے لخت جگر سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا کر رہے ہیں۔ یہ کون؟ عبد القادر جیلانی ہے، اسی کتاب کے اندر موجود ہے۔ جب آپ پیدا ہوئے نا، پیدا ہونے کے دوسرے دن سرکار علیہ السلام خواب میں تشریف لائے، حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست آپ کے والد بزرگوار کے، اور میرے نبی نے فرمایا ہذا ابنک و ابنی ایضا، اے ابو صالح جو تیرے گھر میں بچہ آیا ہے یہ تیرا ہی بیٹا نہیں، یہ تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی بیٹا ہے۔ تب اعلیٰ حضرت کہنے لگے تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ غوث پاک نے ہاتھوں کو اٹھا کر رب کی بارگاہ میں دعا کی ہے، اے اللہ میں تجھے وسیلہ دیتا ہوں۔ کہاں گئے غنیت الطالبین کا حوالہ دے کر ہمارے سنیوں کو بہکانے والے یہ غیر مقلدین؟ غنیت الطالبین میں دیکھو، بولے رفع یدین کرتے تھے غوث اعظم، ہم نے کہا رفع یدین عمل سے تعلق رکھتا ہے، تجھے عمل کی بات تو یاد آ گئی لیکن عبد القادر جیلانی کا مانگا ہوا وسیلہ تجھے یاد نہیں آ رہا ہے۔ غوث پاک نے رب کی بارگاہ میں وسیلہ مانگا ہے اور قیامت تک آنے والے قادریوں کو صحن دے دیا ہے۔ اگر سچے قادری بننا چاہتے ہو تو رب کی بارگاہ میں مدینے والے کا وسیلہ ایسے ہی مانگ لینا جیسے میرے باپ آدم علیہ السلام نے وسیلہ مانگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرس حضور تاج الشریعہ، عاشقان حضور تاج الشریعہ، فیضان حضور امین شریعہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ توجہ ہے، غور فرما رہے ہیں سیدی غوث پاک دعا کرتے مولا میں تجھے اپنے نانا جان جو تجھے تیری مخلوق میں سب سے زیادہ پیارے، جو سارے نبیوں کے سردار، میں ان کا وسیلہ دیتا ہوں۔ لیکن وسیلہ دے کے مانگا کیا؟ پوائنٹ تو اب آیا، آمدم برسرے مطلب اب مقصد کی بات آئی، قادریوں تمہارے اور میرے مقصد کی بات ہی آئی۔ غوث پاک تو فرما گئے مریدی لا تخاف اللہ ربی عطانی رفعتا نلت المنالی۔ غوث اعظم کہتے ہیں میرے مرید تجھے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، پاور بہت مضبوط ہے میرے غوث کی۔ کہاں تک نہ ڈرے؟ رائے گڑھ کی 4 دیواری میں، چھتیس گڑھ کے جنگلات میں، بریلی شریف کے پیارے مرکز میں غوث پاک کہنے لگے قبولی فی السمائی والارض دقت وشاؤس السعادتی قد بدالی۔ ڈرنا نہ یہاں ہے نہ وہاں ہے، اس لیے کہ تیرے پیر غوث اعظم کا ڈنکا زمین میں بھی بجتا ہے، آسمانوں میں بھی بجا کرتا ہے۔ غوث پاک نے ہاتھوں کو اٹھایا، دعا کی مولا میری یہ خواہش ہے اللہ تقبض روح مرید او مریدت لی الا علی التوبہ، قیامت تک جو بھی قادری سلسلے میں مرد یا عورت مرید ہوں گے وہ سب غوث پاک کے مرید مانے جائیں گے۔ آپ جانتے ہیں یہ سلسلہ ہے جس نے میرے نبی کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھا وہ بھی مصطفیٰ کا امتی ہے۔ قیامت تک جو بھی کلمہ پڑھتا چلا جائے گا، چاہے وہ غوث اعظم کے ہاتھ پہ پڑھے، تاج الشریعہ کے ہاتھ پہ پڑھے، قائد ملت کے ہاتھ پہ پڑھے،
آپ کے ہاتھ پہ پڑے وہ سب سرکار کے امتی کہلائیں گے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دستے پاک پر جو ڈائریکٹ مرید ہوا وہ بھی قادری ہے، جو آپ کے سلسلے میں مرید ہوتا جا رہا ہے وہ بھی قادری ہے۔ اب ایک قادریوں اگر سلسلہ قادریہ سے جڑ گئے ہو تو آؤ فیضان میں بتا رہا ہوں، سرکار غوث اعظم نے دعا یہ کی تھی، اللہ تکمل روحا مریدنا و مریدت لی اللہ علی التوبہ۔ یہ اللہ گزارش یہ ہے کہ میرے سلسلے میں قیامت تک جتنے مرد عورت مرید ہو سب کو مرنے سے پہلے توبہ کی توفیق عطا فرما دینا۔ ہم نے کہا توبہ مل گئی، کمال کیا ہوا؟ سرکار کی حدیث بولی التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جو گناہوں سے توبہ کر لیتا ہے وہ ایسا ہو جاتا ہے جیسے گناہ اس نے کیا ہی نہیں۔ اب یہ سنی عقیدہ لے کے گیا، قادری بن کے گیا، قادری بن کے گیا تو قبر میں پہنچا، اور جب پہنچا تو کمال کیا ہے؟ انما نسمۃ المؤمن طائر یعلق فی شجر الجنہ۔ میاں بلا وجہ تاج الشریعہ نے یہ نہیں کہا، اور تاج الشریعہ کے دادا اعلیٰ حضرت نے کسی وجہ کی بنیاد پر کہا ہے۔ کیا کہا؟ تیری دوزخ سے تو کچھ چھینا نہیں، خلد میں پہنچا رضا، پھر تجھ کو کیا۔ تاج الشریعہ کہنے لگے اختر قادری خلد میں چل دیا۔ ہم نے کہا اکیلے جا رہے ہیں، کہنے لگے نا نا نا، خود آپ نے کہا، آپ کہتے خلد واہ ہے، اوپن ہے، کھلی ہے، بالکل اوپن کر دی گئی ہے۔ ارے قادری کے لیے تجھے جانا ہے تو قادری بن کے جانا، اور قادری بن کے جائے گا تیری روح کا کمال کیا ہوگا؟ انما نسمۃ المؤمن طائر، اللہ ایمان والی کی روح کو جب وہ جسم سے باڈی سے الگ ہوتی ہے اللہ روح کو پرندے کی شکل عطا فرما دیتا ہے۔ ہم نے کہا رائے گڑھ کا پرندہ یہاں کے درختوں پہ رہتا ہے، تو سنی جس کی روح کو پرندے کی شکل دے دی گئی یہ کہاں رہتا ہے پرندہ؟ سرکار فرماتے یعلق علی کا یعلق فی شجر الجنہ، فرمایا اس کا ٹھکانہ رائف، اس کا ٹھکانہ دنیاوی درخت نہیں ہوتے، بلکہ اللہ تعالیٰ اس پرندے کو، جو پرندہ حقیقت میں ایمان والے کی روح ہے، اللہ اس کو جنت کے درختوں میں ٹھکانہ عطا فرما دیا کرتا ہے۔ زندہ باد، زندہ باد، عشق محبت، عشق محبت، بستی بستی، قریہ قریہ۔ توجہ ہے، اب آپ کہیں گے مولانا کب تک؟ سال دو سال ٹھیک ہے، جنت میں چلے گئے، لیکن سال دو سال اس پرندے کو رکھا گیا۔ میں نے کہا حتی یرجعہ اللہ تبارک و تعالی الی جسدہ یوم یبعثہ، فرمایا اللہ تعالیٰ اس کی روح کو ایک دو دن نہیں، جب تک قیامت نہیں آئے گی تب تک اس کا ٹھکانہ جنت ہی رہے گا۔ میاں اعلیٰ حضرت بڑے سمجھدار آدمی تھے نا، ارے بولو یار، اعلیٰ حضرت سمجھدار تھے نا، اسی سمجھداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے تو اعلیٰ حضرت نے بڑے فخر میں آ کر بارگاہ مصطفیٰ پہ ناز کرتے ہوئے کہا، اور کیا کہا؟ کیا کہا؟ تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب؟ اب آپ بول دو آگے، میں اشارہ کر رہا ہوں۔ اعلیٰ حضرت کا شعر یوں سمجھیے، اعلیٰ حضرت کا شعر جو ہے نا بہت معنویت کا حامل ہوتا ہے۔ اعلیٰ حضرت جو تھے نا زبردست تھے، اور اپنے نبی کی بارگاہ میں استقامت کا عالم یہ تھا کہ پھر جو عقیدہ ہے اس سے ٹلتے نہیں تھے۔ کیا کہتے ہیں؟ میں تو مالک ہی کہوں گا، مالک ہی کہوں گا، مجھے نہیں دیکھ رہے آپ، آرام بعد میں کر لیجیے گا بھائی۔ جو عمر دراز ہے اس کو چھوڑے، جو میرے بزرگ ہیں جن کی لال داڑھی ہے وہ تو ٹک سکتے ہیں، لیکن جو بھتیجا لگ رہا ہے وہ کائے ٹکا ہوا؟ ہاں وہ میرے ہم عمر جو ہے وہ بھی کائے ٹکے، میں بھی جوان ہوں، ابھی تو ہم جوان ہیں۔ عربی میں کہا جاتا ہے العطایا علی متن البلایا، جتنی پریشانیاں برداشت کرو گے ثواب بھی اتنا ہی مل جائے گا۔ کربلا کا جو شہنشاہ ہے وہ سید الشہداء یوں نہیں بنا، شہنشاہ شہیدہ ہو، انوکھی شان والے ہو،
میرے پیر کہتے ہیں حسین ابن علی تم پہ شہادت ناز کرتی ہے. ابھی راستے میں آ رہے تھے تو ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ کچھ لوگوں نے اس علاقے میں یہ بھی اڑا دیا گیا ہے کہ بریلی والے تو سادات کی تعظیم ہی نہیں کرتے ہیں. تو میں نے اس وقت بھی جواب دیا, میں نے کہا ان سے اتنا ہی کہہ دیا ہوتا کہ اگر بریلی والے اعلیٰ حضرت والے تعظیم نہیں کرتے تو تیری نسل پاک میں ہے بچہ نور کا, یہ تمہارے گھر سے آیا ہے یا امام احمد رضا خان نے دیا ہے؟ ابے ہم سے کہتے ہو اہل بیت کی تعظیم نہیں کرتے, ہماری ماں نے تو ہمیں بڑا ہی کھچڑا کھلا کر کے کیا ہے. ہمارا عالم تو یہ ہے, ہم جانتے ہیں اہل بیت کی شان کیا ہے. سرکار فرماتے ہیں وہ حدیث ہماری نظروں میں ہے, تاریخ دمشق کو اٹھائیے, ابن عساکر نے اس کو روایت کیا, رأیت لیلۃ اسریہ بھی علی باب الجنت مکتوبا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی حب اللہ الحسن والحسین صفوت اللہ وفاطمۃ خیرۃ اللہ وعلی باغضہم لعنۃ اللہ. آپ بھی ایڈ کر دو سبحان اللہ. فرمایا میرے نبی نے معراج کی رات جب میں گیا جنت کے دروازے پر لکھا دیکھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, فرسٹ نام اللہ کا, سیکنڈ نام مصطفیٰ کریم کا, اور اس کے بعد میں تیسرا نام ہے علی کا. لکھا ہے علی اللہ کا محبوب ہے. جنت کے دروازے پر آگے لکھا ہے حسن و حسین اللہ کے پسندیدہ ہے. لکھا ہے فاطمہ اللہ کی چنی ہوئی بندی ہے. ان سے نفرت کرنے والے پہ اللہ کی لعنت ہے. تو کوئی پاگل ہی ہوگا جو اہل بیت سے نفرت کرے گا. ہم نے تو یہ حدیث پڑھی ہے اور ہمیں معلوم ہے جناب صابر صاحب کے گھر جائیں گے تو ظاہر سی بات ہے ان کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے. لکھا ہے صابری منزل, دروازہ کھٹکھٹایا, ان کی اجازت ملی تو اندر گئے بلا تشبیہ و تمثیل. ہمیں جنت چاہیے. جب ہم ایک طرف یہ کہتے ہیں تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب, وہاں بھی دور ہو, ہم رسول اللہ کے, جنت رسول اللہ کی, تو ہمیں معلوم ہے جنت اسی کو ملے گی جس کے سینے کے اندر اہل بیت کی محبت بسی ہوگی, اور جو قیامت کے دن پنجتن پاک کی نسبت لے کر بڑھے گا, جس کو ان کی اجازت مل جائے گی, انشاءاللہ وہ جنتی ہو جائے گا. اور جنتی ہوگا تو پھر اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان میں یوں ہی کہے گا کیا بات رضا. توجہ ہے, ہاں تھوڑی پہ ہاتھ نہ رکھیے, تھوڑی بنا دے, سمجھ گئے نا, نقصان ہو جاتا. اور مان لیجئے تھوڑی اگر نیچے آ گئی تو ہاتھ میں جھٹکا لگ جائے گا, یا آپ کا ہاتھ ہی اگر ہٹ گیا تو تھوڑی میں جھٹکا لگ جائے گا. دونوں صورتوں میں نقصان. محبت سے بولیے. ہاں, ہر فلسفے کو آپ نہ سمجھیے, اہل علم سمجھ جائیں گے. توجہ ہے نا. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سمجھ میں آ گئی. اب مصرع پڑھ دوں. میں اسی مصرے کو سمجھانا چاہ رہا تھا, حالانکہ وہ عنوان نہیں ہے میرا, سمجھانا چاہ رہا تھا. قادری کر, قادری رکھ. غوث پاک نے دعا کر دی نا. اب ایک مسئلہ تو رہ گیا یار, رائے گڑھ کے سنی مسلمانوں, آپ کے ذہن میں خیال آ رہا ہوگا مولانا دعا تو ہم بھی کرتے ہیں, ایکسیپٹ ہوئی کہ نہیں, سویکار ہوئی, قبول ہوئی, یہ آپ کے پاس کہا ہے. ہم نے کہا سن لو, والملائکۃ یؤمنون علی دعائی والحاضرون یؤمنون ایضا. غوث پاک نے جب دعا کی تو فرشتوں نے آمین کہہ دی. اور سرکار فرماتے ہیں فمن وافق تامینہ تامین الملائکہ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ. جس کی آمین فرشتوں کی آمین کی طرح ہو جائے اس کے پچھلے خطاؤں کو معاف کر دیا جاتا. تو ہم جیسے گناہوں کے لیے بشارت ہے, اور یہاں تو فرشتے آمین کہہ رہے ہیں غوث پاک کی دعا پر. بولو بولو اور محبت سے بولو. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں دہن میں زبا تمہارے لیے, بدن میں ہیجا تمہارے لیے, ہمارے یہاں تمہارے لیے, اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. تو یہ آواز, جان, بدن سب کچھ مدینے والے کے لیے ہے. ابھی ایک بات آ گئی, چونکہ وقت چل رہا ہے نا, اس لیے تھوڑا سا مسئلہ کلیئر کر دیتا ہوں. سوشل میڈیا کا دور ہے, اہل علم خاص توجہ کریں گے. ہمارے پڑوسی ملک کے اندر ایک ڈیجیٹل مفتی ہے. کون ہے؟ ڈیجیٹل مفتی. انہوں نے ابھی تاج الشریعہ کے شعر پہ اعتراض کیا, بولے یہ نہیں پڑھنا چاہیے, آپ کی خاطر بنائے دو جہاں, اپنی خاطر جو بنایا آپ. بولے اس میں غرض آ گیا, اہم آ گیا, مقصد آ گیا, نردش لکشیہ آ گیا. اللہ کو مقصد ہے, اللہ مقصد سے تو پاک ہے. ہم نے کہا نہ قرآن پڑھو نہ حدیث, جو عقل میں آئے بس بولتے چلے جاؤ.
تو پھر اس کا کیا جواب ہوگا؟ سورہ طٰہٰ کے اندر رب نے کہا وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، اے موسیٰ میں نے تجھے اپنے لیے بنایا۔ یار اہل علم اس پہ جواب نہیں دیں گے تو کب دیں گے؟ سمجھیے اس کو، محبت سے بولیے ذرا سبحان اللہ۔ یہ سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے بہت زیادہ، میرے پاس آیا تھا، میں نے جواب ابھی ریکارڈ کرایا گاڑی میں، میں ذہن میں آ گیا تو میں نے سوچا لاؤ بتا دوں آپ کو۔ دوسری بات یہ ہے کہ سرکار تاج الشریعہ کا یہ شعر قرآن کی بھی ترجمانی کرتا ہے، حدیث کی بھی۔ اٹھائیے علامہ نقی علی خاں کی کتاب تفسیر علم نشرہ، اللہ رب العزت نے اپنے نبی سے فرمایا من اجلی کا استہ البطحاء وارفع السماء وامرج الماء واجعل لك الثواب والعقاب والجنت والنار۔ محبوب یہ زمین کا فرش کسی اور کے لیے نہیں، تیرے لیے ہی تو بچھا رہا ہوں۔ یہ آسمان بلند کر رہا ہوں تیرے لیے، چشمے دریا پانی بہا رہا ہوں تیرے لیے، جنت تیرے لیے، تیرے وفاداروں کے لیے، جہنم تیرے غداروں کے لیے۔ تو تاج الشریعہ نے کہہ دیا آپ کی خاطر بنائے دو جہاں، اب اپنی خاطر کی بات رہ گئی نا، تو رب سے پوچھو رب کیا کہہ رہا ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے کنت کنزا مخفیا فحببت ان اعرف فخلقت الخلق، رب کہتا ہے لولاک لما خلقت الافلاک والارضین وما اظہر تو ربوبیتی۔ میرا رب کہتا ہے اے میرے محبوب اگر تو نہ ہوتا آسمانوں کو پیدا نہ کرتا، تو نہ ہوتا زمینوں کو پیدا نہ کرتا، یہ تو مخلوق ہے۔ رب کہتا ہے حد تو یہ ہے، رب یہ کہتا ہے محبوب اگر تجھے پیدا نہ کرتا تو اپنے رب ہونے کو بھی ظاہر نہ کرتا۔ اے میرے محبوب میں تو چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ دنیا مجھے پہچانے، مخلوق مجھے پہچانے، تو سب سے پہلے میں نے تجھے پیدا کر دیا ہے۔ تو بتائے تو صحیح، پہلے مصرے کی ترجمانی ہے آپ کی خاطر بنائے تو جہاں وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، اور بعد والی حدیثیں بتا رہی ہے اپنی خاطر جو بنایا آپ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ توجہ ہے؟ بے شک میں کیا عرض کر رہا تھا، غوث پاک نے دعا کی تو سب نے آمین کہہ دیا۔ بے شک اب سبحان آپ کہیں گے قبول ہوئی؟ میں نے کہا فجان نداء من عالم الغیب انی قد استجبت لک، غیب سے آواز آئی عبد القادر خوش ہو جا میں نے تیری دعا کو قبول کر لیا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یار قبولیت پہ اتنی آہستہ سے بولیں گے، دعا کو قبول کر لیا ہے۔ تب اعلیٰ حضرت نے کہا قادری کر، سبحان قادری رکھ، قادریوں میں اٹھا۔ اللہ۔ کیوں؟ ادھر دیکھیں بھائی، کوئی بات ہے؟ کوئی مسئلہ تو نہیں ہے نا؟ اس وقت انڈیا میں مسئلے بہت چل رہے ہیں، بے شک ہاں؟ اچھا چلیے، اللہ سلامت رکھے، آمین۔ کوئی مسئلہ نہ ہو وہی اچھا ہے۔ ہاں دماغی مسئلہ تو بالکل نہیں ہونا چاہیے، تو اور زیادہ گڑبڑا جاتا ہے معاملہ۔ توجہ ہے؟ اعلیٰ حضرت کیا کہہ رہے ہیں؟ قادریوں میں اٹھا۔ آپ مرید کیوں ہوتے ہیں؟ کبھی آپ نے سوچا؟ قادری سلسلے میں مرید ہو رہے ہیں۔ قرآن کہتا ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم، قیامت کے دن ہم ہر جماعت کو اس کے پیشوا کے ساتھ اٹھائیں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بلائیں گے اس کے امام کے ساتھ۔ اب جتنا غیر مقلد ہے وہ تو امام رکھتا ہی نہیں، رکھتا ہے تو ابن قیم رکھتا ہے، ابن تیمیہ رکھتا ہے، اسماعیل رکھتا ہے، لیکن سنیوں تمہارا اور میرا مقدر ہے۔ ہمارا امام کون ہے؟ ہمارا امام امام اعظم ابو حنیفہ ہے، ہمارے امام عبد القادر جیلانی ہے۔ کل قیامت کے دن جب ان ذاتوں کو بلایا جائے گا، ہر گروہ اپنے امام کے ساتھ آئے گی، تو ہمیں عبد القادر جیلانی کے ساتھ بلا لیا جائے گا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اسی لیے دعا کی قادری کر، قادری رکھ، قادریوں میں اٹھا، قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے۔ درود پاک پڑھیے اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محبت سے بولیں یا رسول اللہ۔ دو باتوں کا مجھے حکم ہوا ہے، میں اس کی تکمیل کر کے گفتگو کا اختتام کرتا ہوں۔ ایک جملہ میرے کان تک آیا اور مجھے بتایا گیا، یہ کہا جاتا ہے کہ وہ پرانے وہابی ہیں یا نئے وہابی ہیں، مسلک اعلیٰ حضرت کے ماننے والے۔ ہم نے کہا الحمدللہ رب العالمین، نہ ہمارا پرانوں سے کوئی تعلق ہے نہ نئے سے کوئی تعلق ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں امام اہل سنت سے سوال ہوا کیا خلفائے اربعہ ان کے دور میں وہابی تھے؟ میرے امام نے فرمایا ہاں، خارجیوں کی شکل میں وہابی پائے جاتے ہیں۔
اور امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری تفصیل بیان کی. وہابی وہ ہوتا ہے جس کا عقیدہ خراب ہو. اور الحمدللہ رب العالمین ہم ایسے سنی سے العقیدہ ہے, ایسے مسلک کو ہم نے تھاما ہے جو مسلک ہمیں دنیا کی پستی سے اٹھا کے جنت کی بلندی تک لے جانے والا ہے. توجہ ہے نا. اور یہ اس طرح کی بولی وہی بولتے ہیں جو حقیقت میں صلح کلیت پھیلاتے ہیں. ابھی میں عرض کروں گا, پہلی بات یہ بتا دوں آپ کو, اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے فرمایا ہاتھ تھے, اور کہا یہ وہی لوگ تھے کہ جو حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معاذ اللہ کافر کہتے تھے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے مولا کائنات کے دور خلافت میں عرض کی, حضور اجازت دے میں ان سے جا کر مناظرہ کرتا ہوں. آپ تشریف لے گئے, پوچھا یہ بتاؤ حضرت علی سے مسئلہ کیا ہے, تم ان کے خلاف زبان درازی کرتے کیوں ہو, اور مولا کائنات کو معاذ اللہ کافر کیوں کہتے ہو, جبکہ یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان کو بھی کافر کہا کرتے تھے. انہوں نے سوال رکھا, تنے تنہا حضرت عبداللہ ابن عباس ہے اور سامنے 10,000 کا لشکر ہے, کس کا, خارجیوں کا. سوال آپ نے پوچھا مسئلہ کیا ہے, کہنے لگے انہوں نے جنگ صفین میں حضرت ابو موسیٰ اشعری کو اپنا حکم اور جج بنایا تھا, امیر معاویہ نے عمرو ابن عاص کو بنایا. قرآن کہتا ہے ان الحکم الا للہ, فیصلہ تو اللہ ہی کا ہے. میری طرف توجہ کرنا خاص طور سے. آج کے دور میں لوگ کہتے ہیں یار وہ بھی اپنی دلیلیں دے رہے ہیں, ہم بھی اپنی دلیلیں دے رہے ہیں, اب سمجھ میں نہیں آتا حق کون ہے, صحیح کون ہے, غلط کون ہے. میں نے کہا دلیل تو شیطان نے بھی دی تھی. رب نے پوچھا ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی, میں نے جس کو اپنے دستے قدرت سے پیدا کیا تو نے اس کے سامنے سجدہ کیوں نہ کیا. اس نے کہا میں اس سے بہتر ہوں, اور تو نے مجھے مٹی سے پیدا کیا ہے, اور مجھے اس کو مٹی سے پیدا کیا, اور مجھے آگ سے پیدا کیا, اور اپنے آپ کو بہتر بنایا, بتایا اس نے. لیکن اس کی دلیل کو رب کی بارگاہ میں قبول نہ کیا گیا. پتہ یہ چلا دلیلیں تو آئیں گی مگر ہر دلیل قبول نہیں ہوتی ہے. دلیل وہی قبول ہوتی ہے جو حقانیت والی ہوتی ہے, صداقت والی ہوتی ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ان کی بات کو بڑی توجہ سے سنا, اور سننے کے بعد فرمایا اچھا تمہیں یہی مسئلہ ہے کہ انہوں نے حکم اور فیصل بنا لیا. بولے ہاں تو قرآن کے خلاف ہوا اس لیے ہم نے ان کو کافر کہہ دیا, العیاذ باللہ. تب آپ نے کہا قرآن کی اس آیت کا کیا جواب دو گے, فَبَعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا. قرآن کہتا ہے اگر میاں بیوی کے درمیان اختلاف ہو جائے اور آپس میں جھگڑا ہو جائے, اب صلح کرانا ہے تو ایک فیصل اور جج آئے مرد کی طرف سے, ایک آئے عورت کی طرف سے. کہا یہ تو قرآن کہہ رہا ہے, اس کا مطلب کیا ہوا, اللہ کی بارگاہ سے اجازت ہے حکم اور فیصل بنانے کی. جب آپ نے یہ دلیل دی تھی اللہ کا کرم ہوا, ان 10 میں سے 5,000 نے توبہ کی اور کلمہ اسلام پڑھ کر حضرت مولا کائنات کے دامن سے وابستہ ہو جایا کرتے ہیں. سمجھ گئے آپ, یہ اس شکل میں وہابی تھے اور آج کی شکل میں بھی وہابی ہیں. وہ کون سے ہیں, حضرت عبداللہ ابن عباس کے لیے ہیں. مسلم شریف کے اندر کانا یراہم شرار الخلق وقال انہم انطلقوا الى آیات نزلت فی الکفار حملوها علی المسلمین. فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو میری نظر میں مخلوق میں سب سے بدتر ہیں, اور ان کا حال یہ ہے کہ جو آیات مشرکین کے بارے میں اتری ہیں ان آیتوں کو مسلمانوں پہ فٹ کرتے ہیں. آج کے دور میں ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے. قرآن کی وہ آیتیں جس میں بتوں کا ذکر کیا گیا, ہم مزارات اولیاء پہ جاتے ہیں, سرکار تاج شریعت کی بارگاہ میں حاضری دیں, چیخنے چلانے لگتے ہیں, کہتے ہیں یہ قبر پجوا ہے. تو اس طرح کی جو آیات بتوں کے بارے میں اتری تھی ان آیتوں کو یہ اہل اسلام پر ایمان والوں پہ فٹ کرتے ہیں, اس لیے ہمیشہ ان سے دور رہنا ہے. الحمدللہ رب العالمین جو آج کے دور میں مسلک اعلیٰ حضرت ہے وہی حقیقت میں اسلام بھی ہے, اور وہ اسلام ہمیں دنیا سے انشاءاللہ اگر لے کر جائیں گے تو وہی اسلام ہماری آخرت کو سنوارنے والا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ لوگ ادھر ادھر جا کر خاص طور سے آپ کے علاقے میں آ کر کے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مخالفت بھی کرتے ہیں, ان کے خلاف زبان درازی بھی کرتے ہیں. مسلک اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان ساری خرافات سے بچاتا ہے. جس پیر و مرشد سرکار تاج الشریعہ کے عرس کی تقریب میں آپ شامل ہیں وہ پوری زندگی یہی
पैगाम देते रहे और कहते रहे जहां में आम पैगाम शाह अहमद रजा कर दे, पलट के पीछे देखे फिर से तजदीद वफा कर दे। उस तजदीद वफा का एक हिस्सा ये भी है जितने सहाबा है सारे सहाबा से प्यार किया जाए, हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से भी प्यार किया जाए। आप कहेंगे मौलाना उनकी शान में अगर कोई बात हो तो बता दी जाए। मैं कहूंगा किताब तथीरुल जिनान तथीरुल जिनानी वल लिसान अन सल्बी मुआविया था इब्ने सुफियान रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा, अल्लामा इब्ने हजर अस्कलानी इस किताब के मुसन्निफ हैं। आप कहते हैं मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अरहमो उम्मती बि उम्मती अबू बकर, फरमाया मेरी उम्मत में सबसे ज्यादा रहम फरमाने वाला अगर कोई है तो अबू बकर सिद्दीक अकबर, वअक़वाहुम फी दीनिल्लाहि उमर, और फरमाया अल्लाह के दीन में अगर सबसे ज्यादा कोई मजबूत है तो उमर है। और आगे फरमाया वाशद्दुहुम हयान उस्मान, और इनमें सबसे ज्यादा शर्मो हया गैरत ईमानी रखने वाला कोई है तो उस्मान है। फरमाया वाहुम अली इब्न अबी तालिब, सबसे बड़ा फैसला करने वाला अगर कोई है तो वो अली है। आगे मेरे नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं लिकुल्ले नबिय्यिन हवारी व हवारी तलहा व जुबैर, हर नबी के कुछ करीबी होते हैं। फरमाया मेरे करीबी मेरे हवारी तलहा और जुबैर है। आगे मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने कई सारे सहाबा इकराम की फजीलत बयान की, लेकिन मैं आखिरी जुमले को ले रहा हूँ। सरकार ने लाश में फरमाया वह साहिबु सिर्री मुआविया, मेरे राजदार को मुआविया कहा जाता है। समझ गए आप? अगर आज के दौर में सैयदना अमीर मुआविया के खिलाफ कोई भौंकता है, वो कहता है मैं सुन्नी भी हूँ, तो याद रखना हजरत अमीर मुआविया ने तो सरकार का चेहरा बार बार देखा है। हजरत हबवाशी इब्ने हर्ब ने तो सरकार अलैहिस्सलाम को देखा, नबी ने फरमाया दोबारा मत आना। उनके बारे में हजरत शेख सरहिंदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु लिखते हैं कि बड़े से बड़ा गौस भी उनके मर्तबे को नहीं पहुंच सकता। और ये सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तो कातिबे वही है, और कातिबे वही का कमाल क्या है? हजरत अल्लामा आशिक साहब किबला बैठे हैं, इनसे पूछिए जब मेरे पीर सरकार ताजुश शरिया कुछ इमला कराते थे तो हजरत ने एक जुमला बोल दिया, आपने लिख लिया अपनी डायरी में, नजरें फिर सरकार ताजुश शरिया के चेहरे की तरफ लगी है। अब कौन सा जुमला इरशाद फरमाएंगे बिला तशबीह व तमसील? सरकार अलैहिस्सलाम की बारगाह के कातिब है कौन? हजरत अमीर मुआविया। सरकार कुरान की आयत बोल रहे हैं, अमीर मुआविया लिख रहे हैं, लिखने वाला क्या करता है? लिखने वाला लिख के फिर चेहरे पे नजर डालता है। तो जिसने एक बार मुस्तफा करीम को ईमान की हालत में देखा हो, मुस्नद इमाम आजम के अंदर हजरत इमाम आजम ने और 14 साली यहूदी बच्चे का जिक्र किया जिसने कलमा पढ़ा, कलमा पढ़ने के बाद मेरे नबी को एक नजर से देखा और उसके बाद इंतकाल हो गया। तब सरकार ने रब की बारगाह में शुक्रिया अदा करते हुए कहा था अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अलक़ज़ा बी नसमतम मिनन नारी, कहा अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने एक जान को मेरी वजह से जहन्नम से आजाद करके जन्नती बना दिया है। और ये तो वो अमीर मुआविया है, एक नशिश के अंदर एक बार नहीं बार बार मदीने वाले का चेहरा देखते हैं। और जो आज के दौर में राफजियत फैलाने वाले नीम राफजियत का के अलंबरदार बन के घूम रहे हैं, कोई उनको मुनाफिक कह देता है माअज़ल्लाह, कोई उनको जहन्नमी कहता है माअज़ल्लाह। हालांकि हजरत अल्लामा शहाबुद्दीन खिफाजी ने तो मसला क्लियर कर दिया, मैं यकून यतानो फी मुआविया फज़ाका कल्बुम मिन किलाबिल हाविया, जो अमीर मुआविया के खिलाफ भौंकता है वो जहन्नमी कुत्ता है। और ऐसे कुत्तों से बचने के लिए अगर वो पीर की शक्ल में भी हो उसको भी छोड़ना है, मौलवी की शक्ल में हो उसको भी छोड़ना है, और अगर किसी और शक्ल में आए उसको भी छोड़ना है। और दुआ ये करना है बहरे शिबली शेरे हक दुनिया के कुत्तों से बचा, एक का रख अब्द वाहिद बेरिया के वास्ते। यह है मसलक आला हज़रत जो हमारा अकीदा भी संभालता है, अमल भी संभालता है। समझ गए? अकीदा भी संभालता है और अमल भी संभालता है। ऐसा ही नहीं कि सिर्फ आपको अकीदा दे दिया अमल दुरुस्त नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन इमाम अहले सुन्नत के मसलक में अमल भी है, अकीदा भी है, दोनों पे अमल करते जाएंगे कामयाबी मिलती जाएगी। और यही जिंदगी में अपने लिए मामूल बना लें और कोशिश भरपूर करें, मसलक आला हजरत पे कायम रहो। जिंदगी दी गई है इसी के लिए। कुरान कहता है वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, मरना है तो मुसलमान बनकर।
بس میں انہی باتوں پر اپنی گفتگو کا اختتام کرتا ہوں، اور حکم ہوا تھا تو صرف ایک شعر پڑھ دیتا ہوں تاکہ دلجوئی ہو جائے۔ ان کا مانگتا ہوں جو مانگتا نہیں ہونے دیتے، یہ حوالے ہمیں رسوا نہیں ہونے دیتے، یہ حوالے